نام نہاد سنی عوام الناس کو گمراہ کرتے ہوئے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خمینی اور خامنائی یہ تو شیعہ حضرات کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی گستاخی سے روکتے تھے۔ اب دیکھیے خمینی کی خباثت، اس ظالم مجرم خبیث ملعون خمینی نے مومنوں کی ماں، کائنات بھر کے مومنوں کی ماں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ کو، برادر رسول حواری رسول سیدنا زبیر کو، اسی طرح طلحہ اور معاویہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ خمینی ملعون اپنے گندے قلم سے کفار کے ساتھ تشبیہ دی، بلکہ کفار سے زیادہ سخت عذاب کا مستحق بتلایا۔ کہاں ہے وہ ظالم، کہاں ہے وہ جھوٹے، کہاں ہے وہ کذاب اور دجال اور دیوس جو لوگوں کو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ خمینی صاحب تو صحابہ کی عزت کرتے تھے۔ پہلی مرتبہ ہمارے چینل تشریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ آج کل کچھ نادان، انجان اور بعض جان بوجھ کر روافض کی محبت میں انجان بننے کا ڈرامہ کرنے والے نام نہاد سنی عوام الناس کو گمراہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خمینی اور خامنائی یہ تو شیعہ حضرات کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی گستاخی سے روکتے تھے، حالانکہ یہ ان کا سری جھوٹ، پروپیگنڈا اور روافض کی چوکیداری کرنے کے مترادف ہے۔ اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، اور اللہ کی رحمت، رب کے فضل و کرم سے ہم بارہا ان کے ذاکروں اور ان کی کتابوں سے ان کا سیاہ چہرہ دکھاتے بھی رہے ہیں۔ آئیے خمینی کی کتاب اس سے صرف ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ اس کی کتاب کا نام ہے کتاب طہارہ، جلد 3 ہے، صفحہ 457 ہے۔ دیکھیے کیا لکھتا ہے خمینی کافر کے ظاہری طور پر پاک ہونے کی بحث میں ناسبی اور خارجی کی طہارت کا عنوان، یہ عنوان دے کے وہ لکھتا ہے وَأَمَّا صَائِرُ طَوَائِفِ مِنَ النُّصَابِ بَلِ الْخَوَارِجِ فَلَا دَلِيلَ عَلَى نَجَاسَتِهِمْ وَإِن كَانُوا أَشَدَّ عَذَابًا مِنَ الْكُفَّارِ۔ اور جہاں تک ناسبی، اور یاد رہے کہ روافض کے نزدیک ہر اہل سنت ناسبی ہے، ہر موحد ناسبی ہے، اور جہاں تک ناسبی اور خارجیوں کے دیگر فرقوں کا معاملہ ہے تو ان کے نجس پلیت ہونے کی کوئی دلیل نہیں، اگرچہ وہ کفار سے زیادہ سخت عذاب میں ہوں گے۔ بس اگر کوئی حاکم امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف خروج کرے، اور یہ اس کا خروج دینی لحاظ سے نہیں بلکہ حکومت کی مخالفت یا کوئی اور دنیاوی مقاصد کے لیے، كعائشة والزبير وطلحة ومعاوية وأشباههم، جیسے عائشہ، زبیر، طلحہ، معاویہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور ان جیسے دوسرے۔ اب دیکھیے خمینی کی خباثت، اس کا اپنے دل کی سیاہی کو، اپنے چہرے کو کالا کرتے ہوئے، اپنی قلم کی نوک پہ لاتے ہوئے اس ظالم مجرم خبیث ملعون خمینی نے ام المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، کائنات کی وہ عظیم ہستی جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا گیا آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، کہا عائشہ سے، مردوں میں کس سے ہے کہ عائشہ کے بابا سے، جس عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاک حجرے میں، پاک بستر پہ، پاک گود میں سر رکھ کر امام الانبیاء، امام کائنات، خلیل اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، دار فانی سے دار بقا کی طرف، جنت کی طرف روانہ ہوئے، جس پاک حجرے میں آپ کی مبارک قبر بنی، اس مومنوں کی ماں، کائنات بھر کے مومنوں کی ماں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ کو، برادر رسول حواری رسول سیدنا زبیر کو، اسی طرح طلحہ اور معاویہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ خمینی ملعون اپنے گندے قلم سے کفار کے ساتھ تشبیہ دی، بلکہ کفار سے زیادہ سخت عذاب کا مستحق بتلایا۔ کہاں ہے وہ ظالم، کہاں ہے وہ جھوٹے، کہاں ہے وہ کذاب اور دجال اور دیوس جو لوگوں کو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ خمینی صاحب تو صحابہ کی عزت کرتے تھے۔
اور لوگوں کو منع کرتے تھے کہ اہل سنت کے مقدسات کے بارے میں زبان سنبھال کے رکھو۔ خامنائی اپنی پوری زندگی کہتے رہے کہ شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں، اور سنی اہل سنت ہمارے دل و جان ہیں، روح ہیں۔ اور اما عائشہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر امت کی ماں کے بارے میں اگر کوئی بھی الٹا سیدھا کہتا ہے تو وہ گناہ گار ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ آدمی قوم کو ایک کرتے کرتے شہید ہو گیا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود اگر آپ کے بیچ میں کوئی ایسا سنی، کوئی ایسا شیعہ، ایسا دیوبندی، ایسا مسلمان ہے جو خامنائی کی برائی کر رہا ہے، تو آپ پر واجب ہے یہاں یہ ظالم خبیث کفار سے اور ان سے بڑھ کر عذاب پانے والوں کی تشبیہ دے رہا ہے۔ اللہ ان ظالموں سے، ان رافضیوں سے حساب لے، ان کا شر انہی کی گردن میں لوٹائے۔ یہ ہے ان کی حقیقت۔ یہ رافضی کبھی بھی اہل اسلام سے محبت اور ہمدردی رکھنے والے نہیں ہو سکتے۔ اگر کسی کو ان سے پیار ہے 100 دفعہ رکھے، اگر کسی کو ان سے محبت ہے 100 دفعہ رکھے، لیکن یاد رکھے ایک دل میں مومنوں کی ماں، رسول اللہ کے صحابہ، رسول اللہ کے اہل بیت کی محبت اور روافض کی محبت اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ جس دل میں ایمان ہوگا وہاں اہل بیت اور صحابہ کی محبت ہوگی، وہاں مومنوں کی ماں کی محبت ہوگی، اور جس دل میں بیماری ہوگی وہاں پر اہل شرک اور روافض کی محبت ہوگی۔ جن ظالموں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ گھرانے کے احترام نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کے احترام نہیں، تو بعد کے مسلمانوں کی محبت اور بعد کے مسلمانوں سے کوئی وفا اور ان کا خیال اور ان کی ہمدردی، اس کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ آگے خمینی ملعون نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان شیعوں کی طرف سے بنائے ہوئے کسی بھی امام سے کسی بھی وجہ سے دشمنی کرنے والوں کے بارے میں کیا بکواس کی، وہ بھی ذرا سنیے کہ ان کی نجاست ظاہری نہیں۔ کان کھولیے، خاص طور پہ وہ جو ان کی محبت میں مرے جا رہے ہیں، خاص طور پہ وہ جن کی زبانوں سے یہ جملے نکل رہے ہیں۔ یہ وقت فرقہ واریت کا نہیں، ہم فرقہ واریت کے قائل نہیں، ہم فرقہ واریت پر لعنت بھیجتے ہیں، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوییں، امت کی مائیں، جن کے دلوں میں ان کے احترام نہیں، اللہ کی قسم ہم ان کے ایمان کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ جو ان کو گالی دے، جو ان کے اوپر زبان دراز کرے، ان ملعونوں کے ساتھ ہم دوستی اور محبت کے قدم بڑھائیں۔ سنو یہ خمینی مجرم کیا لکھتا ہے، وَإِن كَانُوا أَخْبَثُ مِنَ الْكِلَابِ وَالْخَنَازِيرِ، اگرچہ یہ لوگ کتوں اور سور سے زیادہ پلیت ہے، جو سیدنا علی سے یا ان کے علاوہ کسی بھی امام سے کسی بھی وجہ سے دشمنی اختیار کرے، ان کو خمینی کتے اور سور سے زیادہ خبیث کہہ رہا ہے، پلیت کہہ رہا ہے۔ اور اسے فٹ کہاں کرتے ہیں یہ مجرم، یہ ظالم، کہ چونکہ امیر معاویہ سیدنا علی کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی لڑائی ہوئی خون عثمان کے مسئلے پر، اب جو دشمنان علی ہے ان کا مقام اس خمینی کی نظر میں کیا ہے، وَإِن كَانُوا أَخْبَثُ مِنَ الْكِلَابِ وَالْخَنَازِيرِ، یہ کتے اور سور سے زیادہ پلیت ہے۔ ابھی بھی آپ اتحاد کا چورن بیچیں گے، ابھی بھی آپ وحدت المسلمین کے جھوٹے نعروں کے اعتبار کریں گے اور ان کو اپنے گلے لگائیں گے اور ان کی مخالفت کرنے والوں کو طاغوت کہیں گے۔ اگر آپ ایسا ہی کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیے آپ کے دل کے اندر روافض کی محبت ہے، مومنوں کی ماں کی نہیں ہے، صحابہ کرام کی نہیں ہے۔ حالانکہ مومنوں کی ماں کا احترام تمام اہل ایمان کے دل میں ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کی محبت ہے۔ یہ کہنے والے کہ اس موقع پر اگر کوئی زبان دراز کرتا ہے، ان کے عقائد بیان کرتا ہے، تو وہ امت کے اتحاد کو پارا پارا کر رہا ہے۔ ہم سوال کرتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ خمینی کی بیوی کتے سے زیادہ سور سے زیادہ پلیت ہے، تب تمہارا حال کیا ہوگا؟ اگر تمہارے کسی بڑے کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس کی بیوی کتے اور سور سے زیادہ پلیت ہے، تمہارا حال کیا ہوگا؟ اور تم یہ خباثت، یہ جملے فٹ کس پر کر رہے ہو؟ اصحاب محمد الرسول اللہ اور اہل بیت محمد الرسول اللہ پر۔ یہ کہنے والے کہ یہ وقت نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا۔ جس دل میں صحابہ کی محبت نہیں، وہ دل کفر کی آباد کا ہے۔
جس دل میں عائشہ و حفصہ کی محبت نہیں، وہ دل کفر کی آماجگاہ ہے، اس کو ہر دور میں، ہر وقت میں، ہر حالت میں ننگا کیا جائے گا اور اس کی خباثتوں کو بیان کیا جائے گا۔ آپ کہیں کہ یہ آپس کے اختلاف کا وقت نہیں، یہ اختلاف کوئی فروعی مسائل نہیں ہے کہ ہاتھ ناف سے نیچے باندھنے ہیں یا ناف کے اوپر باندھنے ہیں، سینے پر باندھنے ہیں۔ یہاں اختلاف کس بات کا ہے کہ قرآن اصلی حالت میں ہے یا تبدیل ہو چکا؟ صحابہ مومن تھے یا چار کے علاوہ سارے مرتد تھے؟ اہل بیت کا بغض ہوگا دل میں یا اہل بیت کی محبت ہوگی؟ یہ نام نہاد محبت کا چورن بیچنے والے، اتحاد امت کا چورن بیچنے والے، بھائی بھائی کا نعرہ لگوانے والے، سنی شیعہ بھائی بھائی، حقیقت کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کے ازلی دشمن، مسلمانوں کے خون کے پیاسے، اور مسلمانوں کا خون پینے کا کوئی موقع یہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ انہیں عراق میں خون ملے مسلمانوں سنیوں کا پیئیں گے، سوریا میں ملے تو پیئیں گے، یمن میں ملے تو پیئیں گے، لبنان میں ملے تو پیئیں گے، فلسطینیوں کے خیموں میں ملے تو پیئیں گے، کیونکہ یہ پیاسے ہیں اہل سنت کے خون کے۔ اور اپنے علاوہ باقی سب کو یہ ناسبی کہہ کر کافروں سے بڑے عذاب کے حقدار کہتے ہیں۔